کاپی پر لکھنا ہے، مجھے کوئی شعر تو بتائیں۔ اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ شکریہ بھائی جان۔ بھائی جان، کیا واقعی کوئی وطن کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے؟ یقیناً یہ ایک فطری جذبہ ہے، اپنے مسکن سے بچھڑ کر تو پرندہ بھی تڑپتا ہے، یہ جذبہ تو نبیوں اور ولیوں میں بھی موجود تھا۔ کیا اسلام میں حب الوطنی کی اجازت ہے؟ بالکل، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ سے بہت محبت تھی، جس کا اظہار وہ اکثر کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر میں حکومت کرتے تھے مگر اپنے وطن کنعان کو یاد کرتے تھے۔ بھائی جان، ہم وطن سے کس طرح محبت کر سکتے ہیں؟ وطن سے محبت اور لگاؤ کا تقاضا ہے کہ ملک کا ہر شہری وطن کا پاسباں ہو، محافظ ہو، رکھوالا اور نگہبان ہو اور سچا سپاہی ہو۔ اپنے پیارے ملک ہندوستان کی بقا، تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ملک کی نہ صرف دفاعی بلکہ معاشی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی، تعلیمی اور معاشرتی ترقی کے لیے ہر وقت سبق برآنا چاہیے، اور وطن کو نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر کسی قوم کے افراد ہندوستان کے خراب سیاسی حالات، بڑھتی ہوئی بدعنوانیوں کی اصل وجہ جذبہ حب الوطنی میں کمی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، موجودہ حالات میں ہندوستان کی پوزیشن بہت ہی نازک اور حساس ہے۔ دشمن ہمارے درمیان نفاق پیدا کر کے ہمیں تقسیم اور کمزور کرنا چاہتا ہے، لسانی، علاقائی، صوبائی اور مذہبی تعصبات پیدا کر کے ہم میں اتحاد اور یکجہتی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایسے حالات میں ہم سب، خاص طور پر نوجوانوں اور طلباء کا فرض ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس مشکل اور نازک وقت میں اپنے قائدین و اکابرین حضرات کے افکار اور نظریات سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ایک مضبوط اور متحد ہندوستان کے لیے واضح نصب العین کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی قوم کے افراد حب الوطنی کے جذبے سے عاری رہیں گے تو اس قوم کا شیرازہ بکھرنا یقینی ٹھہرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حب الوطنی کے مضبوط اور طاقتور بندھن میں قوم پھر سے بن کر ناقابل تسخیر بن جائے گی۔ ہمیں صرف خود غرضی کے خول سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں ملک و ملت کے لیے سوچنا ہوگا، یقیناً ایک دن ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ بھائی جان، لوگ اکثر ملک سے محبت نہ کرنے کا بہانہ ملک کے خراب حالات بتاتے ہیں اور ملک کی برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ وہ بے وفا اور کمزاد لوگ ہیں جو ملک کو برا کہتے ہیں۔ جس ملک کی مٹی سے ان کا جنم ہوا، جس ملک کی روٹی کھاتے ہیں، اس ملک کو برا کہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ میرا ملک دنیا کا عظیم اور ترقی یافتہ ہے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہم میں قابلیت ہے، طاقت ہے اور اپنے وطن کو عظیم بنانے کی ضرورت ہے، جو صرف جذبہ حب الوطنی کی۔ کیا وطن سے محبت رکھنے والے ہر شہری کو وندے ماترم پڑھنا ضروری ہے؟ خصوصاً مسلمانوں کو آج کل کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو وندے ماترم پڑھنا ہے۔ دیکھیے، مسلمان ایک اللہ کو مانتا ہے اور قیامت تک مانتا رہے گا۔ مسلمان اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں
कर सकता। आपने जमीयत उलमाए हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा है कि हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने और गाने पर एतराज नहीं, मगर हम शिरकिया अमाल में शरीक नहीं होंगे, इसीलिए हमें ये कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि मुसलमान एक अल्लाह की इबादत में किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम नज़्म के मशमूलात शिरकिया अकायद और अफकार पर मबनी है। बिलखुसूस उसके 4 अशआर में वाज़ेह तौर पर वतन को बरादराने वतन की माबूद दुर्गा माता से तशबीह देकर उसकी इबादत के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और ये मुसलमान के बुनियादी अकीदे और ईमान के खिलाफ है। मुल्क का आईन भी यही कहता है और कोर्ट का भी फैसला है कि किसी भी शहरी को कौमी तराना या कोई ऐसा गीत गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके मजहबी अकीदे के खिलाफ हो। मुल्क का आईन भी यही कहता है। और आमिर भाई, जो लोग हुक्मुल वतनी का सबक पढ़ाते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, इसे भी आप नोट कर लीजिए। वतन की पासबानी जानो ईमान से भी अफजल है, वतन की पासबानी जानो ईमान से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूँ, मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूँ। यही है मंजिले मकसूद, ये हम ईमान रखते हैं। यही है मंजिले मकसूद, ये हम ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। शुक्रिया भाईजान। भाईजान, आपने आज बहुत अच्छी बातें बताई हैं। क्या ये बातें मैं अपनी कॉपी पर लिख लूं? हाँ, क्यों नहीं।